ڈاکٹر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں نون لیگ بار بار یہ کہتی ہے کہ انتخابات کے جو بھی نتائج ہوں گے ہم قبول کریں گے، کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے فی الحال جو پی ایم ایل این ہے اس کی پرائرٹی الیکشن نہیں ہے، وہ مقدمات ہیں جن کو ڈیل کرنا بھی باقی ہے، کیونکہ کنوکشن تو موجود ہیں نا، وہ اگر سیٹ اسائیڈ ہو جائیں پرائرٹی میں وہ ہیں، اس کے بعد پھر الیکشن آتا ہے۔ جو دوسری پارٹیاں ہیں وہ اس لیے پریشان ہیں کہ پی ایم ایل این اس وقت یہ امپریشن دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ ان کو قبولیت حاصل ہو گئی ہے، تو ہمارے ہاں جن کو قبولیت حاصل ہو جائے ان کو عموماً ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے الیکشن کے اندر، ہم نے دیکھا ہے۔ باقی مجھے تو کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے الیکشن کیسا ہوگا، 2018 کیسا ہوا تھا، 2023 کا کیسا ہوگا یا 2013 کیسا ہوا تھا، اس لیے کہ الیکشن تو ویسا ہی ہوتا ہے جیسا آپ بنانا چاہتے ہیں۔ آپ جو انٹرپریٹیشن کرنا چاہیں اپنی ضرورت کے مطابق وہ آپ کر دیں گے۔ میں آپ کو 36 انٹرپریٹیشن بنا دوں گا 2013 کے الیکشن کی کہ جی فلاں یہ ہوا فلاں وہ ہوا، تو بات یہ نہیں ہے۔ جو 23 کے الیکشن ہونے ہیں جب ہوں گے، 24 کے جو الیکشن ہونے ہیں تو وہ جب ہوں گے وہ دیکھ لیں گے، کیونکہ پاکستان میں ہر قسم کی روایات موجود ہیں، اور پاکستان میں میرا تو یہی کہنا ہے کہ پریڈکٹ کرنا پاکستان کی پولیٹکس پہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کون سے فیکٹر جو خفیہ فیکٹر چل رہے ہوتے ہیں وہ بعد میں پتہ بہت سی باتیں جو الیکشن کے بارے میں پتہ لگی ہیں وہ بعد میں پتہ لگی ہیں، اس وقت نہیں ہمیں پتہ لگا، ہمیں نہیں 88 میں پتہ لگا کہ وہ آئی جی آئی کس نے بنائی تھی اور کس طرح بنی، تو وہ بعد کی باتیں۔ 90 میں پیسہ تقسیم ہوا تھا، ہمیں نہیں پتہ لگا اس وقت، وہ بعد میں پتہ لگا تھا کہ یہ کام ہوا تھا۔ تو اب بھی اگر الیکشن کیسا ہوگا، جو ہمارے پاس ایویڈنس ہوگا اس کے بیس پہ ہم بتا دیں گے کہ الیکشن کیسا ہوا ہے۔ باقی رہا یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ صرف الیکشن کمیشن یا حکومت کے کہنے سے الیکشن فیئر نہیں ہوتا، آپ کو یہ کنونس کرنا ہوتا ہے، جو میجر پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں الیکشن کے اندر وہ اس بات پہ کنونسڈ ہوں کہ ان کو ایکول اپرچونٹی ملی ہے، تو لہٰذا سرکاری بیانوں پہ نہیں ہم جا سکتے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان کی، جو الیکشنز میں حصہ لیتی ہیں، سیٹیں کچھ جیتتی ہیں، تھوڑی بہت بھی جیتتی ہیں، ان کا ویو کیا ہے الیکشن کے بارے میں، اور پھر جا کے ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ الیکشن فیئر ہوئے ہیں کہ فیئر نہیں ہوئے۔ لہٰذا آپ کو پولیٹیکل پارٹیز کو بورڈ پہ اپنے ساتھ رکھنا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے آج کل وہ کافی جو ہے ایسے اقدامات کر رہا ہے جو اس سے پہلے نہیں ہوئے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن اپنا ایک راج قائم کر لے، اس کو ایکسپلینیشن کے لیے بلا لے، اس کو ایکسپلینیشن کے لیے بلا دے، اس کو آرڈر ایشو کر دے، یہ نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں سب کے لیے مساوی مواقع ہوں اور ایسا ہوتا دکھائی بھی دینا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو لگتا ہے انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے عدالت کوئی کردار ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیے اس سے پہلے 2 انتخابات میں جو کردار ادا کیا ہے وہ واضح ہے ہمارے سامنے، اور اب تیسری دفعہ جو 2 اسمبلیاں، 2 پروونشل اور ایک فیڈرل اسمبلی کی بات ہے، اس میں 90 ڈے کا تو ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ آلریڈی ہم اکتوبر کے اینڈ پہ ہیں اور 90 ڈیز اب نومبر میں ختم ہو جائیں گے، نومبر کے شروع کے اندر، تو وہ تو ممکن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اگر سپریم کورٹ کر سکتا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم، اس لیے کہ پہلا امپلیمنٹ نہیں ہوا ڈیسیجن سپریم کورٹ کا، اور اب اگر 90 دن کا کہیں گے تو 90 دن کا تو ہمیں تو کوئی آثار نظر نہیں آتے، کیونکہ اس کے لیے ایک الیکشن شیڈول جاری کرنا ہوتا ہے جو ہمیں نہیں پتہ کب الیکشن شیڈول آئے گا۔ تو دیکھتے ہیں اب کیا سپریم کورٹ کرے گا، کیونکہ اپیرنٹلی تو ہمیں بات یہ نظر آ رہی ہے کہ جو آئین اور قانون جو آپ کو کہہ رہا ہے اس کو آپ بھول جائیں، کیونکہ آئین تو اب ہمارے ہاں اس وقت یوزفل نظر آتا ہے جب کچھ لوگوں کو صاحبان اختیار و اقتدار کے حق میں بات چلے۔ ٹھیک ہے، کورٹس یہ کریں گی، ان کو یہ سزائیں دی جائیں گی، ان کے یہ کیسز چلیں گے، وہاں آپ کہتے ہیں جو فلاں ایکٹ کے تحت، اب میں نام نہیں لیتا اس کا، فلاں ایکٹ کے تحت یہ ہو سکتا ہے، اور وہ بھی ہم دیکھ لیں گے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی جو بحث ہے پاکستان کے اندر میرے نزدیک تو اب بامعنی نہیں رہی ہے، ہمارا کوئی ایسا اثر نہیں ہے، نہ ہماری کوئی ایسی حیثیت ہے کہ ہم سچ بول سکیں ہر معاملے میں، کیونکہ سچ بولنا پاکستان میں سیاست کے بارے میں
کچھ باتوں میں کافی ٹھیک ہے، آپ مشکلات کنفیوز ہیں پیدا کہ کرتا ہے، عدالت چلے اس کو میں کیا لوگوں کو کردار جانا ادا کر پڑتا سکتی ہے۔ اس پر ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر میں جنگ طویل ہوتی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ آپ کہتے تھے پہلے جب ایسی سچویشن ہوتی تھی 1-1.5 ہفتے بعد جنگ بندی ہو جاتی تھی، لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہوا۔ دیکھیں زیادہ طویل تو نہیں ہوگی، نہ یہ ایکسپینڈ کرے گی۔ ایکسپینڈ تو اسی وقت ہوگا نا جب دوسرے ملک اس میں آئیں گے۔ کوئی عرب ملک جو ہے حماس کے لیے اسرائیل سے لڑائی نہیں کرے گا۔ یہ ایک بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ لیکن یہ ہے نا کہ وہاں پہ جنگ بندی جس کی اشد ضرورت ہے وہ اسی وقت ممکن ہوگی جب امریکہ اسرائیل کو کہے گا کہ بس اب کافی ہو گیا۔ امریکہ کیوں نہیں؟ فی الحال امریکہ، دیکھیے امریکہ میں احتجاج ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو امریکہ کا شرمناک رویہ ہے وہ جاری رہے گا، اس لیے کہ امریکہ کی فارن پالیسی کا یہ ایک بنیادی نقطہ ہے اسرائیل کا تحفظ اور اسرائیل کو مضبوط کرنا۔ اور ویسے بھی چونکہ 24 میں الیکشن ہونا ہے پریزیڈنشل وہاں پہ، تو بائیڈن اسی لیے تو جائے گلے ملتا ہے جا کے وہ اپنے اس کو نتنیاہو کو، ورنہ امریکی کلچر میں گلے ملنا جو ہے نا وہ کوئی پیٹرن نہیں ہے، وہاں گلے نہیں ملتے، یہ ہم لوگوں کو عادت ہے گلے ملنے کی۔ لیکن وہ جو ہے نا مڈل ایسٹرن ٹریڈیشن کی وجہ سے اپنے الیکشن کو سامنے رکھ کے جو اگلے سال ہونا ہے، کیونکہ اس کے جو وہ پریلیمنریز ہیں وہ فروری میں شروع ہو جائیں گے الیکشن کے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب الیکشن میں بھی تو رد عمل آ سکتا نا، وہی عوام ہے جو ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ امریکہ دیکھیں، امریکہ کی سوسائٹی کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، وہاں پہ جو پرو اسرائیل ایلیمنٹ ہے، جو ایک تو جوئش ایلیمنٹ ہے، دوسرا پرو اسرائیل ایلیمنٹ ہے، وہ بہت سٹرونگ ہے اس کے اندر۔ امریکہ میں بہت سی چیزوں کی ٹالرنس ہے، لیکن ایک چیز کی ٹالرنس نہیں ہے، اسرائیل کو نہیں آپ پبلکلی کرٹیسائز کر سکتے۔ اگر آپ ایک پیٹرن بنا لیں گے، ایک آدھ دفعہ کہہ دیں تو ٹھیک ہے سن لیتے ہیں، لیکن اگر آپ پیٹرن بنا لیں گے تو یونیورسٹی کی جو بڑی امریکہ کی جو بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں جو بڑے ٹالرنس کا لیسن دیتی ہیں، ان میں ٹالرنس نہیں ہے، وہاں بھی آپ کی شامت آ جاتی ہے۔ تو اس وقت میرے نزدیک جو حماس نے جو کرج شو کی ہے وہ قابل تعریف ہے۔ اس وقت سب سے اہم رول جو ہے نا، اگر آپ چاہتے ہیں سیز فائر جلدی ہو تو اس کا بنیادی رول مسلمان ملکوں خاص کر عرب ملکوں پہ ہے۔ کیا کرنا؟ وہ اپنے انفلوئنس کو استعمال کریں۔ یہ اچھا کیا پریزیڈنٹ کو نہیں ملے، وہ میٹنگ جو جارڈن میں ہونی تھی وہ کینسل ہوئی ہے۔ اس وقت ان کی میٹنگیں چل رہی ہیں ایجپٹ کے اندر، لیکن اتنا کافی نہیں ہے۔ ان سب کو مل کے امریکہ سے یہ کہنا چاہیے کہ سیز فائر ایفیکٹ کریں، ورنہ ہم دو کام کر سکتے ہیں۔ کیا؟ نمبر 1، اسرائیل کے ساتھ جو ان کے ریلیشن شپ ہیں عرب ملکوں کے، ان کو فوری طور پہ سسپینشن کا اعلان کر دیں۔ میں تعریف کرتا ہوں لیٹن امریکن ملک کولمبیا کی۔ کولمبیا نے اسرائیل کے ایمبیسڈر کو نکال دیا۔ وجہ کیوں؟ وجہ کیا تھی کہ کولمبیا کے پریزیڈنٹ نے ہمدردی میں بیان دیا، حماس کے ہمدردی میں، اور کرٹیسائز کیا جوئش سٹیٹ کو، تو اس پہ وہاں کے ایمبیسڈر نے پریزیڈنٹ کولمبیا کو کرٹیسائز کیا کہ جی یہ تو اینٹی جوئش ہے اور اینٹی سیمیٹک ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو نکال دیا۔ تو میرا نزدیک پہلے تو یہ ہے کہ وہ عرب ملک جن کے تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ، ان تعلقات کو فوری طور پہ سسپینڈ کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک نوٹ آف ریزنٹمنٹ ان کو بھیجنا چاہیے یونائٹڈ اسٹیٹس کو کہ ہم جو ہے آپ سے بھی ریلیشن جو ہیں لوور کر دیں گے اگر آپ سیز فائر کے لیے رول نہیں پتہ کرتے۔ ٹھیک ہے، 2 طریقے ڈاکٹر صاحب نے بتا